السلام علیکم. آئی بی سی اردو میں خوش آمدید. جہاں میری مرضی میرا جسم میری مرضی کی جہاں چل رہی ہے، تو آج اسی حوالے سے ایک مناسب سی پرسنالٹی، بہت ہی پلیزنٹ، کریجس، بہادر ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مارچ کے شرکاء میں بھی ہیں اور مارچ کے آرگنائزیشنز میں بھی کچھ نہ کچھ ان کا رول ہے. سیاسی کارکن محبہ احمد. السلام علیکم. محبہ، کیسے دیکھتی ہیں؟ جب بھی عورت کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو جو ہے بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا جاتا ہے اس کے جسم تک، کہ عورت کو ایک انسان نہیں سمجھا جاتا، ایک جسم سمجھا جاتا ہے. اور اس لیے جب بھی وہ آواز اٹھاتی ہے اس آواز کو بھی ریڈیوس کر دیا جاتا ہے، اور اس آواز کو بھی ایک بہت ہی واہیات اور سیکشولائزڈ انداز میں مڑوڑ توڑ دیا جاتا ہے. تو جہاں تک اس نعرے کی بات ہے جو اتنا زیادہ جو ہے اس کو مطلب اٹینشن ملی ہے، اس پر کرٹیک ہو رہی ہے کہ میرا جسم میرا مرضی، یہ عورت مطلب کس طریقے سے اس کے پاس کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اس کا جسم اور اس کی مرضی ہے، جو کہ ہمارے لیے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. مجھے لگتا ہے اس نعرے میں کوئی مسئلہ اس طریقے سے ہے نہیں، کیونکہ جس مطلب سوچ کو لے کر ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ سوچ تو یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر تشدد نہ کیا جائے، جس میں میری کوئی بھی اس میں کسی قسم کی بھی میری اس میں انٹرفیرنس ہی نہیں ہے. جو وائلنس میرے اوپر کیا جاتا ہے، میرے سے پوچھے بغیر میری شادی کر دی جاتی ہے، چھوٹی عمر کی بچیوں کے اوپر جس طریقے سے ان کے جسموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تشدد کا، اور اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو بہت قسم کی اس طرح کی بیماریاں موجود ہیں، یہ جو سلوگن ہے یہ ان بیماریوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے. اچھا، اور یہ اسلام کے خلاف کیسے ہے؟ اب یہ تو دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں اپنا میرا جسم میری مرضی ہے، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے یہ حجاب لیا ہوا ہے، کیونکہ میری مرضی ہے. اگر کوئی نہیں لینا چاہتا ان کی مرضی ہے. جس طریقے کی عورت کپڑے پہننا چاہتی ہے، لباس اوڑھنا چاہتی ہے، وہ اس کی مرضی ہے. یہ تو پہلی بات ہے لباس کو لے کر. پر بات یہ ہے کہ یہ نعرہ لباس کو لے کر تھا ہی نہیں، یہ نعرہ تو تھا ان بیماریوں کو لے کر جس کی وجہ سے مارچ نکل رہی ہے. ہم اپنے لباس کی وجہ سے تو نہیں نا مارچ نکال رہے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں نا مارچ نکلے گی کہ ہم اپنی مرضی سے کپڑے پہننا چاہتے ہیں اس لیے ہم مارچ نکالیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پر جو عورتوں کے خلاف جو ہے سسٹمیٹکلی وائلنس ہو رہا ہے، ہم تو اس کے خلاف مارچ نکال رہے ہیں، اور یہ نعرہ بھی اسی کو لے کر. اچھا، بیمار ذہنوں کا آپ سے سوال ہے جی جی کہ یہ بے حیا عورتیں فنڈنگ لے کے کام کرتی ہیں، کہاں سے فنڈ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو بھی چیز جو ہے ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کے پیچھے فوراً فنڈنگ ہوتی ہے. چاہے وہ شہری تحفظ مارچ ہو جو سائیوال کے انسیڈنٹ کے جو ہے تھے ان کے لیے کی جائے، اس کے پیچھے بھی فوراً فنڈنگ تھی. چاہے وہ اسٹوڈنٹ مارچ ہو جس میں پورے آپ کے پاکستان میں اسٹوڈنٹ نکلے، اس کے پیچھے بھی فوراً فنڈنگ آ جاتی ہے. تو جہاں جہاں پر یہ دیکھیں، یہ تو ایک طریقے کا ہمارے معاشرے نے نا شارٹ کٹ دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کہنا ہے نا، ان کی بات نہیں سننی، ان کی آواز کو دبانا، تو یہ کہہ دو فوراً فنڈنگ ہے. دیکھیں، اس طرح کا جو رویہ ہے وہی ریڈیوس کرتا ہے چیزوں کو. آپ بحث نہیں کرتے، آپ تنقید اس طریقے سے جائز تنقید نہیں کرتے. ایک ناجائز ہی تنقید ہے کہ فوراً فنڈنگ آ رہی. دیکھیں، اس طرح کے جو بڑے، اب ہمارا بھی جو آپ نے اگر پڑھا ہو کہ مینیفیسٹو کیا ہے عورتوں کا، ہر ایک جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ اس چیز کو لے کر ہے کہ پاکستان کو بہتر کیا جائے، پاکستان کو بہتر کیا جائے، آئی ایم ایف کی پالیسی نہ بن جائے، پاکستان کو بہتر کیا جائے، انوائرمنٹل جو پالیسیز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، پاکستان کو بہتر کیا جائے، عورتوں پر وائلنس نہ کیا جائے، پاکستان کو بہتر کیا جائے، جو آپ کے اندر ہراسمنٹ کے لاز ہیں ان سب کو، ہراسمنٹ کے لاز کو بہتر کیا جائے. تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے فوراً فنڈنگ کیوں ملے گی ہمیں؟ اچھا، ایک اہم چیز کہ جو سب سے زیادہ اعتراض کیا گیا وہ بینرز پہ کیا گیا، جو پچھلے سال جو ہوا، اس دفعہ کورٹ نے آپ کو لمٹ کیا ہے کہ آپ ان سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو کہ جج صاحب نے ٹھیک کہا ہے اور ہم ایسا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں تو باہر نکلنا ہی اس لیے پڑا ہے سڑکوں پر کیونکہ پارلیمنٹ نے ہمیں فیل کر دیا ہے، ہمارے جوڈیشل سسٹم نے بھی ہمیں فیل کیا ہے. جب ہراسمنٹ کا جب بھی کوئی لے کر آیا جاتا ہے قانون، جو ورک پلیس ایکٹ ایک ہی ایکٹ ہے جو ہراسمنٹ کے اوپر بنایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہر چیز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ورک پلیس کنسیڈر نہیں ہوتی، یہ ورک پلیس کنسیڈر نہیں ہوتی. ٹیکنیکلٹیز پر جو ہے وہ ججمنٹس دی جاتی ہیں. تو جہاں پر پارلیمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دے پاتی، ججز جو ہیں وہ ایکچولی میں
مطلب ایک قاتلانہ رول ادا کر رہے ہیں اور ایک بڑے فرعون سے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کی کسی قسم کی بھی وہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے، اور مطلب جو بھی وکٹمز ہیں ان کو ہمیشہ چپ ہی کرایا جاتا ہے. تو جو مسئلہ ہے وہ سسٹمیٹک ہے. تو ہم اس طرح کے ہر ادارے کے خلاف ہیں جو کہ عورتوں کی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی ایک سسٹمیٹک کوشش ہے عورتوں کی آواز دبانے کے لیے. اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ جو ہے میرے کانسٹیٹیوشن نے مجھے دیا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر کسی کے پاس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بالکل انفیئر ججمنٹ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ آپ کے ایکسپریشن پر پابندی لگا دی جائے گی ایک بڑی ہی سبجیکٹو جو ہے اوپینین پر. تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل غلط چیز ہے. بہت شکریہ محبہ، ہمارے ساتھ آج موجود تھیں، آئی بی سی کو انہوں نے ٹائم دیا، ان کا بہت شکریہ. ایکسپریشن پہ پابندی نہیں لگ سکتی. 8 مارچ کو وومن مارچ ہونے جا رہا ہے، عورت مارچ، اس پہ آپ کے کیا ریمارکس ہیں گالیوں کے علاوہ؟ آپ سوشل میڈیا پہ اس کا ضرور اظہار کریے گا، اور مجھے دیجیے اجازت. آئی بی سی پہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.